السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا مكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفيعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں شیخ، بسم اللہ۔ مظفر بھائی نہیں ہے؟ جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ کریں آپ؟ جی ٹھیک ہے۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھی راہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اس عقیدے اور مومنوں کے اس اقرار کا ذکر کیا ہے
کہ مومن مسلمان ان کا یہی نعرہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں، یہی مانتے ہیں کہ اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے۔ ہر مومن کا عقیدہ کہ اللہ میرا رب ہے۔ رب کے معنی جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہماری زندگی چلاتا ہے، ہماری زندگی کے مختلف دور میں جو ہمیں پالتا ہے، ہماری ضروریات ہمیں دیتا ہے اور ہمارے حق میں جو ٹھیک ہوتا ہے فیصلے لیتا ہے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جیسے ہم اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کیسے چلے گی اس کا عطا کرنے والا، وہ چیزیں عطا کرنے والا، وہ چیزیں دینے والا بھی اللہ ہے، اسی لیے اسے رب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ بنا آکسیجن کے سانس نہیں لے سکتے۔ یہ آکسیجن کس نے مہیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کھانا پانی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم چند گھنٹوں چند دنوں زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ باقی نہیں رہ پائیں گے، اور بھوک سے یا پیاس کی شدت سے تڑپ کر کے ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ اسی لیے کیونکہ اللہ رب ہے۔ رب یعنی جو ہماری زندگی چلاتا ہے یا ہماری زندگی کیسے چلے گی وہ چیزیں ہمیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، صحت و تندرستی دی۔ تو ساری چیزیں مل ملا کر یہ ہوتی ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہماری زندگی چلاتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جس رب کا اتنا بڑا احسان ہے، جس رب کا اتنا بڑا انعام ہے، صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے۔ تو وہی بات یہاں کہی گئی، ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً میرا رب، یقیناً اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اور پھر فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یعنی صرف ایک اللہ کو رب ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، یہ سیدھی راہ ہے۔ یعنی دنیا میں کسی بھی کام کی نسبت اس کو انجام دینے والا اگر کوئی کسی اور کو مانتا ہے تو وہ ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ یعنی کوئی یہ سمجھے کہ پانی تب برستا ہے جب فلاں دیوی چاہتی ہے، یا دھوپ تب نکلتی ہے تب جب کوئی اور چاہتا ہے، یا سورج ہی کو کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے بھگوان ہیں، ان کے ذریعے ہمارا فائدہ ہوتا ہے، یا کوئی دوسری طاقت، ندیوں کو کوئی رب سمجھے، ندیوں کو کوئی معبود بنا لے، تو یہ ساری چیزیں ربوبیت میں شرک ہے کہ انہیں نفع بخش سمجھنا، انہیں فائدہ مند سمجھنا اپنے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہے اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یہ اللہ ہی کی ذات تنہا ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا، آپ کا، ہم سب کا رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، اس سے ہٹ جائے اگر کوئی آدمی تو گمراہ ہو جائے گا۔ سیدھی راہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا صرف اللہ، لہذا عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، سجدہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ دعائیں مانگنا عبادت ہے، دعائیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جائیں گی۔ فریاد کرنا، مشکل اور پریشانی کے حالات میں پکارنا سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ ابھی اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آگے ذکر کروں گا۔ ایسے ہی قربانی پیش کرنا صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کا رب اللہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر آدمی اس پر باقی رہے، اس پر گامزن رہے تو وہ نجات پائے گا، اور اگر اس سے بھٹک جائے تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا اور آخرت میں نجات نہیں پا سکے گا۔ توحید پر موت آتی ہے، اتباع رسول پر موت آتی ہے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اگر آدمی شرک میں مرتا ہے، کفر میں مرتا ہے اور
کسی کی بھی بات مان لیتا ہے، اسی کسی بھی راہ پہ چلتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ جی آگے چلیں۔ ظفر بھائی ہلو، ہلو، شیخ مظفر میں لیفٹ ہوئے لگتا ہے، لیفٹ ہو گیا اتنا پڑھ کے؟ آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی شاید مطلب نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اوکے اوکے۔ فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی جانب سے، یعنی جنہیں انہوں نے دعوت دی، ان کی جانب سے کفر محسوس کیا تو کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ پر ایمان اور اللہ کے نبی رسول، یعنی خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب بلایا کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، ہم سب صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، تو انہوں نے قوم کو دیکھا کہ قوم سوائے چند لوگوں کے علاوہ باقی سب کے سب یہ کفر میں مبتلا ہے، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا۔ تو انہوں نے جب اس کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ مجھے مارنے کے لیے، مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سازش رچ رہے ہیں، انہوں نے جھوٹی شکایت کر رکھی اس وقت کے حاکم، اس وقت کے حکمراں کے پاس جا کر کے کہ دیکھیں یہ ہم میں ایک ایسا آدمی ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے اور یہ بن باپ کا ہے۔ یہ بھی الزام لگایا کہ یہ کیا ہے، بن باپ، مطلب اس کو غلط طریقے سے بیان کیا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، لیکن اسے ایک غلط انداز میں پیش کیا وہاں پر جا کر کے، جیسے کہ مطلب یہ ایسا بچہ ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح سے وہاں پر پیش کیا اس وقت کے حاکم کے پاس میں، اور پھر مل کر کے یہ سازش رچی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مار دیا جائے۔ تو جب یہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من انصاری الی اللہ۔ ہوتا یہ تھا کہ ہر نبی، ہر رسول کی دعوت پر جو لوگ لبیک کرتے تھے، جو ایمان لاتے تھے، تو وہ نبی کی بات مانتے، نبی کو تحفظ فراہم کرتے اور نبی کے ساتھ رہنے میں انہیں ایمانی لذت ملتی تھی۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جو لوگ رہتے تھے انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو، مومنوں کو صحابہ کہا گیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میری جان جا سکتی ہے، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو مدد کرے گا اللہ کی جانب، یعنی اللہ کے دین کے لیے۔ یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں، تو کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہاں دیکھیے دو بات بہت قابل غور ہے، دو بات دھیان سے سمجھیے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ نبی ہے، رسول ہے، قرآن مجید کی ڈھیر ساری آیتیں موجود ہیں جو ان کی نبوت، ان کی رسالت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی مشکل حالات میں، پریشان کن حالات میں جو لوگ آپ کی میری مدد کرنے پر قادر ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، یعنی ذریعہ بن سکتے ہیں، حقیقی مدد تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن ذریعہ جو بن سکتے ہیں ان سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کے بس میں نہیں اور جیسی مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس انداز میں کسی کو پکارنا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں، اور یہاں اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بڑا سا سانپ آ جائے، کوئی اژدہا آ جائے اور میں اس میں بند ہوں، تو ایسا نہیں کہ میں آواز نہیں لگاؤں گا، آواز لگاؤں گا، دوسروں کو بلاؤں گا کہ دیکھو میری ہیلپ کرو، کوئی مجھے بچاؤ اگر آس پاس کوئی ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ کروڑوں میل دور یا لاکھوں میل دور
یا بہت فاصلے پر کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا کوئی آدمی وہاں سے بیٹھے بیٹھے میری مدد کر سکتا ہے، میں کسی اور کو نہیں پکار سکتا ہوں۔ یہاں چیخ پکار کر سکتا ہوں کہ کوئی آدمی سنے، وہ سبب بن سکتا ہے، وہ آ کر کے مجھے میری ہیلپ کرے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہاں سے بیٹھ کر کے میں بغداد کے بابا کو بلاؤں یا اجمیر کے بابا کو بلاؤں یا حاجی علی کے بابا کو بلاؤں اور یہ عقیدہ رکھوں کہ وہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے میری مدد کر دیں گے، یہ عقیدہ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ ایسی مدد کرنے پر صرف اور صرف اللہ قادر ہے، کوئی دوسرا قادر نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بغیر سبب کے مدد نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ رکھیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بغیر سبب کے، بغیر کچھ کیے مدد نہیں کر سکتا، وہاں سے بیٹھے بیٹھے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو دینی بھائیوں، یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ جب ہم شرک پر بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ایسا یہ بھی تو شرک ہو گیا۔ دیکھیے، ہمیں جس نے یہ بتایا کہ یہ شرک ہے، ایسا نہ کرو، اسی نے یہ بھی بتایا کہ آپ اس میں کر کیا سکتے ہو، اس میں کیا کر سکتے ہو، کیا کس حد تک جائز ہے، اور دونوں میں ڈفرنس کیا، دونوں میں فرق کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی بھی دعوت یہ تھی کہ غیر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، لیکن جب حالات مشکل ہوئے، پریشانی ہوئی، تو یہ خود ان لوگوں کو جو مدد کر سکتے ہیں، جو انسانی زندگی میں ایک دوسرے کے سپورٹ اور کام آتے ہیں، اسی دائرے میں رہ کر کے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے۔ یہ نہیں کہ وہ مدد چاہ رہے ہیں ان سے جو بہت دور بیٹھے ہیں، جو کہیں اور بیٹھے ہیں، ان سے نہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے ساتھ میں کہا بھی نحن انصار اللہ الحواریون نحن انصار، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم اللہ کے انصار ہیں۔ مطلب کیا کہ اللہ کے دین کے لیے ہم، اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کی خاطر جو قربانیاں ہوں گی، جو جدوجہد ہوگی، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دینی بھائیو، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ تھا جو واضح کرنا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں یہ بھی دیکھیں آپ کہ انسان چاہے جتنا عظیم ہو جائے، چاہے جتنی اس کے پاس طاقت و قوت ہو، چاہے جتنا اس کے پاس اسباب ہو، لیکن وہ انسان بہرکیف انسان ہے، کمزور ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اس کا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ انسان چاہے جتنا عظیم ہو، اللہ کی مدد کے بغیر اس کا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے حالات سے گزرے کہ انہیں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ میری مدد کر، اور ساتھ ہی ساتھ سپورٹر تیار کیے جو ساتھ میں سپورٹ کرنے والے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو یہ لوگ کام کے ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو یہ جو سپورٹر اور ساتھ میں جو لوگ رہیں گے یہ بھی کسی کام کے نہیں۔ تو یہ بھی عقیدہ یہاں واضح ہونا چاہیے۔ ایک چیز اور کہ بہت سارے لوگ ولیوں، پیر، بزرگ، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی تعظیم اپنی جگہ، ان کی نیکی، ان کی صالحیت، اس کی رسپیکٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہم بندے کو اللہ کا درجہ دے دیں، یہ خود اس بندے کے ساتھ زیادتی ہے۔ جس بندے کو ہم اللہ کا درجہ دے دیں، خود اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ دیکھو صحابہ سے اپنے کہا کہ مجھے تم لوگ ایسے نہ بناؤ جیسے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو لوگوں نے ان کی شان میں بڑھا دیا، یعنی وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن لوگوں نے انہیں معبود کا درجہ دے دیا۔ اور کیا کہا ان کے بارے میں؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اتنا بڑا انہوں نے شرک کیا، اللہ کا بیٹا انہیں بنا دیا۔ ایسے ہی یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین لوگ مل کر کے اللہ، مریم اور عیسیٰ، یہ تینوں مل کر کے اللہ بنتے ہیں۔ تو ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ و رسول، کیا کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ یہ دینی بھائیو، یہ نقطہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ شرک کا چور دروازہ یہاں سے کھلتا ہے۔ کسی کی نیکی، کسی کی پرہیزگاری، کسی کی کرامت، کسی کا بہت صالح ہونا، بہت دعوتی کام کر جانا،
بہت علم والا ہونا، یہ سب اس کی عزت کی وجہ بنتی ہے، لیکن اس عزت، اس احترام، اس ادب میں بھی ایک دائرہ ہے۔ اتنا آگے نہ بڑھو کہ یہ سمجھو کہ اب یہ فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں بزرگ یہ اب جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، انہیں اللہ نے اختیار دے دیا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ایسا، عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے نا، ان سے بڑھ کر کے درجہ کس کا؟ لیکن پھر وہ مدد کیوں مانگ رہے ہیں، وہ ہیلپ کیوں مانگ رہے ہیں، دنیاوی طور پہ سبب اختیار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ضرورت پڑی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسول کو یہ پاور، یہ قوت، یہ طاقت مل جاتی کہ اب جو چاہیں وہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ پاور، طاقت و قوت نہیں۔ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر، جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے کرے، جو نہ چاہے نہ کرے، اور جتنے دیر تک جو کام اللہ چاہتا ہے وہ چیز ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ کے واسطے کسی اور کو یہ درجہ نہ دیا جائے، کسی کو بھی یہ درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو جیسے اب مثال کے طور پر زندہ کرنا اور موت دینا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا تو وہ بھی کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑے ہو جا اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ اصل اے روح جو تجھے اس جسم میں واپس آنا، یہ اللہ کی اجازت سے۔ اللہ نے مجھے اللہ نے معجزہ عطا کیا، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہی یہ چیز ہو پائے گی۔ تو دینی بھائی، عقیدے کا ایک باریک مسئلہ ہے جس میں کبھی کبھی کم پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، یا کچھ حجت باز جن کو صرف حجت کرنی ہوتی ہے، وہ اس کا فرق نہیں سمجھ پاتے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ آرڈر صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چاہے تو ہاں اس کو کارگر بنا دے، اس کو مفید بنا دے، ورنہ اللہ نہیں چاہتا تو وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو ان کے ساتھیوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہو کہ ہم مسلمان لوگ ہیں۔ جی اے ہمارے آگے مظفر۔ جی، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہ میں لکھ لے۔ جی، یہ حواریوں نے یہ بات کہی۔ ایک تو انہوں نے کہا آمنا باللہ نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلت، اس پر جو تو نے نازل کیا ہے، یعنی جو بھی نازل کیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اتباع کر رہے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہوں میں سے۔ جی، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ومکروا ومکر اللہ، ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اصل میں یہ لفظ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں تھوڑی سی بے ادبی دکھتی ہے، اس لیے یہ دو الگ طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے ومکروا، کہ لوگوں نے مکر کیا، فریب کیا، لیکن جب اللہ کے لیے بات آتی ہے تو وہاں تھوڑا سا اس کا ترجمہ خفیہ تدبیر کر دی، اس لیے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ عربی زبان میں دیکھیے اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، عربی میں آپ دیکھیں وہاں بھی مکرا یمکرو، اور اللہ نے اپنے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے اور ان کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن اردو میں جب ہم زبان اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو چونکہ تھوڑا سا وہ چیز ہم سمجھانے کے لیے تھوڑی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم اس کو خفیہ تدبیر کہہ دیتے ہیں، یا بریکٹ میں خفیہ تدبیر لکھ دیتے ہیں اگر کسی نے اس کا ترجمہ مکر کیا بھی ہو تو۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایک چیز جو کسی لفظ کے ساتھ بری مانی جاتی ہے سماج میں، کسی باعزت کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا، یہ نفس پہ تھوڑا برا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں ایسا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر یہی مکر ہے، اگر ہم کہتے ہیں کسی شریف آدمی کے بارے کہ بہت بہترین مکر کرتے ہیں، مکر کے معنی ہوتے چال چلنا، اس کے لفظی معنی بتا رہا ہوں۔ مکر کے معنی ہوتے چال چلنا، کوئی تدبیر کرنا، کوئی پلاننگ کرنا جس میں سامنے والے کو ہرانا ہو، سامنے والے کو زیر کرنا ہو، سامنے والے کو یعنی اس کی جو پلاننگ ہو اس سے اچھی پلاننگ کر کے اس کو ہرا دینا ہو، شکست دینا ہو، یہ مقصد ہوتا ہے، اس کو مکر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو
ان لوگوں نے یہ مکر کیا تھا، یعنی جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو مارنا چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیں، یہ ان کا مکر تھا، یہ ان کی سازش تھی۔ اللہ نے فرمایا ومکر اللہ، اللہ نے بھی مکر کیا، کیا مطلب اللہ نے بھی سازش یا تدبیر یا خفیہ تدبیر اللہ نے تیار کر دی جو ان لوگوں کو نہیں پتہ تھی۔ تو اگر مقابلے کی بات کی جائے کہ انہوں نے تدبیر کی تو اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں۔ لیکن جب مکر کا لفظ استعمال کریں گے تو اللہ کے لیے وہ لفظ کہنا تھوڑا سا یہ یعنی اگر آدمی کو اردو اچھی آتی ہے تو وہ اس سے احتراز کرے، نہ کہے ایسا بہرکیف۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک آدمی وہ چاہے جتنی اچھی پلاننگ کر لے، ایک جماعت یا ایک بستی کے لوگ یا ایک علاقے کے لوگ چاہے جتنی اچھی پلاننگ کر لے، اگر اللہ نے آپ کی حفاظت، آپ کی سیفٹی، آپ کے لیے کوئی دوسری پلاننگ کر رکھی ہے تو ان کا مکر یہ فیل ہو جائے گا، ان کی طاقت یہ فیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بار بار دکھاتے رہتا ہے، قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی کوشش، دوسروں کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے ضائع برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری بار فرمایا الم یجعل له الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ کیا نہیں دیکھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم، کیا ان کی سازش کو، ان کی چال کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ نہیں کر دیا، یعنی فی تضلیل یعنی ضائع نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا؟ جو آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ تو ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، پورا لشکر تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کر دیا، چڑیوں کو بھیج کر کے اور ان پہ پتھر سنگباری کروا کر کے، پتھر گروا کر کے۔ تو دینی بھائیو، یہ بھی ایک عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اللہ کچھ نہ کرنا چاہے تو دنیا کی پوری طاقتیں مل کر کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا اس سے وہ کام نہیں کروا سکتی۔ بہرکیف یہ ان لوگوں نے سازش کی سے حضرت عیسیٰ کے قتل کا، اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو کیسے پھیر دیا وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ جی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنے جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیری تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ جی تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کی، کچھ لوگ نکلے کہ انہیں پکڑ کر ہم قتل کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھے اور بالکل قریب ہوئے کہ اب ہم ان کو پکڑ لیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھوا لیا، بالکل جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، ویسے ہی پورا بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی طرف اٹھا لیا۔ اور جو لوگ قتل کرنے جا رہے تھے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت عطا کر دی، جو ویسے ہی مشابہ تھا، یا پہلے سے مشابہ تھا یہ اس وقت عطا کر دی، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن جو باقی لوگ تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ آدمی عیسیٰ نہیں تھے، وہ آدمی عیسیٰ کی شکل کا تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا، لوگوں نے اسی کو پکڑا اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، ہم نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ میں تجھے پورا اٹھا رہا ہوں، اپنی طرف تجھے بلند کر رہا ہوں اور تجھے پاک کر رہا ہوں لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور انہیں وہ لوگ جن لوگوں نے تیری اتباع کی وہ ان کے اوپر غالب رہیں گے، ان پر وہ فوقیت والے ہوں گے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری جانب تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان مختلف فی باتوں میں فیصلہ کروں گا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ بالکل سیف اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام
آسمان میں ویسے ہی ہیں جیسے وہ زمین پر تھے. جس آدمی کو پھانسی ہوئی یا جو آدمی سولی پر چڑھایا گیا، جو مار دیا گیا، وہ عیسیٰ نہیں ہے. جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں یہ بتایا جاتا ہے، یہ دکھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ یہ سولی پر چڑھے یا یسوع یہ مسیح یہ سولی پر چڑھے، یہ سچائی نہیں ہے. جی. پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. جی، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو سدھارنے کے لیے، سیدھی راہ بتانے کے لیے نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے. وہ نبی اور رسول سالوں سال سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے. اپنے آس پاس وہ دیکھتے ہیں کہ کس کس مذہب کے لوگ ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. ان سب کے باوجود بھی ایک آدمی صرف دنیا کے لیے جیے، دنیا ہی کے کاموں کو اہمیت دے اور آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، وہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے، اسے بتایا جائے تو انکار کر دے، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، الٹا دشمن بن جائے اور توحید کی دعوت دینے والوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی عذاب رکھا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم انہیں سخت عذاب دیں گے فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ. اب اس عذاب کی شکل الگ الگ ہو سکتی ہے، الگ الگ طرح کا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے دوچار کرتے رہتا ہے. پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے دوچار کیا، ان پر عذاب الگ الگ طرح سے آیا، اور آج بھی اگر کافر اپنے ظلم میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہر کے اسے نیست و نابود کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا دی جاتی ہے. وما لهم من ناصرین، آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں تو یہ اپنی طاقت و قوت بنا کر کے تھوڑی سی اپنی سیفٹی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب آئے گا تو یہاں بھی انہیں بچ پائیں گے، اور آخرت میں تو سرے سے ان کا کوئی مددگار ہوگا ہی نہیں. لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. جی، جیسے کافروں کے لیے ایک اسٹینڈ یا ایک موقف یا اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایسے مومنوں کے لیے بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے. کافروں کے لیے طریقہ ہے کہ وہ علم، عقل، آنکھیں، کان، زبان، صحت، تندرستی، رزق، ساری چیزیں پانے کے باوجود بھی اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، یا بتایا جائے تو اس کا ویرودھ کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، کفر میں مبتلا رہتے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ ایسے لوگ کو سزا ہوگی. ایسی دوسرا قانون مومنوں کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے، فرشتوں کو بغیر دیکھے فرشتوں پر ایمان رکھتے، رسولوں پر ایمان رکھتے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے اعمال کو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اچھی سیدھی صراط مستقیم والی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ مومن ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کے اجر، ان کے ثواب کو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا، اللہ پورا پورا بدلہ دے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس میں ظلم کی قباحت سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، لہٰذا ظلم سے ہمیں باز رہنا چاہیے. یہ جسے ہم جی تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں. جی، ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں علیک، آپ نے ترجمہ کیا تیرے. اب یہ دیکھیں یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اردو زبان میں کسی کو آپ یہ کہیں تیرا، تیرے، تو وہ اردو اچھی اردو زبان جس کی رہے گی وہ اس کو بے ادبی سمجھے گا. وہاں کیا کہنا چاہیے؟ آپ کہنا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی میں وہی لفظ آئے گا، علیکہ ہی آئے گا، اور وہاں پر کوئی بے ادبی نہیں. عربی زبان میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے جو صیغہ آتا ہے وہ وہی آتا ہے، علیکہ ہی آئے گا. وہ کوئی ریسپیکٹفل آدمی رہے تو بھی اس کے لیے وہ آئے گا، اور کوئی عام آدمی رہے تو بھی وہی آئے گا. ہمیں ٹرانسلیٹ کرتے وقت اس کا خیال کرنا چاہیے. تو ذالک نتلوہ علیک، یہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، من الآیات، آیتوں میں سے، والذکر الحکیم، اور ذکر حکیم میں سے. یعنی قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر ہے، ایک نام کیا ہے؟ حکیم ہے.
تو ہم اس میں سے آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی ترجمہ ایسے لکھا ہوا ہے، ترجمہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ عربی کا جانکار آدمی جو یعنی عربی اچھی جانتا ہے، اس کو جب وہ اردو بھاشا سے واقف یا ہندی بھاشا یا انگلش میں جب دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، بہت حد تک کوشش کرتا ہے کہ حق ادا کرے، لیکن سچائی یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں مکمل طور پر غلطیوں سے بالکل پاک اور بالکل حق ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ تفسیر میں جا کر کے آدمی اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھائے۔ یہ آدمی کی بس میں ہی نہیں کہ ایک لینگویج کو مکمل طور پہ اس کا 100% دوسری لینگویج میں وہ کنورٹ کر سکے یا دوسری لینگویج میں اس کو ڈھال سکے۔ بہت حد تک صحیح رہتا ہے، بہت حد تک کوشش رہتی ہے، لیکن بہرکیف نقص سے پاک نہیں ہو سکتا۔ جی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا گیا ہو جا پس وہ ہو گیا۔ یہاں بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں، یعنی تین میں سے تیسرا مانتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ۔ تو یہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو بنا باپ کے پیدا ہونے والا یہ کوئی معمولی طاقت و قوت والا تو نہیں، تو بہت عظیم آدمی ہے، یہ بہت عظیم ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ کا یا ہم ان کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے، یعنی یہ دلیل ہے تمہاری، تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی امی تو دکھتی تھی نا کہ یہ ان کی ماں ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ الوہیت کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو ہم معبود بنا لیں۔ تو آدم علیہ السلام جو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو معبود بنا لو، تو ان کو تو تم معبود نہیں بنانا تو جائز ہے ہی نہیں، نہ ان کو نہ ان کو، لیکن تمہاری دلیل بھی فوکس ہے، تمہاری دلیل بھی بھوکس ہے، کسی کام کی نہیں، فالتو دلیل ہے، یہ کوئی دلیل ہوئی کسی کو معبود بنانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اس آیت میں کہ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم یقول له کن فیکن، کہ عیسیٰ کی پیدائش اللہ کے نزدیک ایسی جیسے آدم کی پیدائش ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال، اور پھر کہا کن فیکن، کہ ہو جا، تو ہو گئے، یعنی آدم علیہ السلام میں روح آ گئی۔ تو یہ تو مخلوق ہوئے نا، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آدم کو پیدا کیا بن ماں باپ کے، عیسیٰ کو پیدا کیا بن باپ کے، تو یہ پیدا کیا جانا یہ مخلوقیت پہ دلالت کرتا ہے کہ مخلوق ہے، انہیں کسی نے بنایا، کسی نے پیدا کیا۔ اس میں یہ نقطہ نکال کے کہ بن باپ کے ہے، اس لیے ہم ان کو اللہ مانتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں، تو ایسا اگر سوچو گے تو آپ ان کی بھی بات کرتے ہو، پھر تو آپ آدم کی بات کرو کہ آدم کو معبود بناؤ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ بہرکیف نہ آدم علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ کوئی دوسرے نبی یا رسول، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، عبد، اللہ کے بندے، بشر اور رسول تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا حصہ تھے یا اللہ کا جز تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ جی، یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو اب اس میں کسی طرح کی شک شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ شک و شبہ چھوڑ دو اور یہ سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور مکہ والوں کو اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ یہ جو باتیں بتائی گئی عیسیٰ کے بارے میں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے بڑھے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب دیکھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ نوجوان ہمارے درمیان ہی رہے ہیں، اور انہیں لکھنا نہیں آتا، انہیں پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں جو بتا رہے ہیں، یہ بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا فرشتہ آتا ہے جو انہیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے، تو جا کر کے یہ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں، اس لیے اس میں اب شک و شبہے کی کوئی گنجائش
نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، 10 آیتیں پوری ہوئی۔ ایک سرسری طور پر آج کے درس میں ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملا اس کا ذکر کر دوں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ہم سب کا رب ہے، لہذا عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب ہمیں خاص کرنی چاہیے اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی کے لیے نماز پڑھ سکتے، نہ کسی لیے قربانی کر سکتے، نہ کسی کے لیے روزہ رکھ سکتے، نہ تو اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعائیں کرنا یا کہ منتیں مانگنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان یہ کمزور ہے، چاہے جتنی طاقت و قوت اسے عطا کر دی جائے، اس کے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں کہ اس سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو آپس میں مدد کرنے کی طاقت اور قوت اللہ نے دے رکھی ہے، اس حد تک مدد مانگنا تو جائز ہے۔ یعنی آپ اپنے بیوی سے کہیں کہ ایک گلاس پانی لے آؤ، تو اللہ نے اس کو وہ طاقت دے دی ہے، اس کے پاس وہ طاقت وہ قوت، حالانکہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ چاہے تو فوری طور پر وہ طاقت چھین لے یا چاہے تو طاقت رہنے دے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے دے دی وہ طاقت، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم ہے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دے دی، یہ کام کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے، تو اس لیے ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہم رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ عقیدہ کسی کے بارے میں رکھنا کہ کہیں اور سے بیٹھے ہوئے بغیر کسی سبب کے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے کہ اللہ کسی چیز کے ذریعے مدد کرے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بن ماں باپ کے پیدا کیا، ان کی کوئی ماں نہیں، ان کے کوئی باپ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کسی اور کے بارے میں اس طرح کا ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک تیسری چیز اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ماننے والے تھے، جو آپ کی بات پر لبیک جن لوگوں نے کہا، انہوں نے ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے کہا بھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ ایسے ایک بات اور معلوم چلی کہ دنیا کی سازشیں، دنیا کی کوششیں، دنیا کے مکر و فریب، یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں اگر اللہ ہماری مدد پر آئے۔ لہذا ہمیں اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو اپنانا چاہیے، اللہ کے دین کا پرچار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی ہمیں مدد ملتی رہ سکے۔ ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، باطل عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے۔ سچائی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل سیف آسمان میں موجود ہیں۔ دو اصول پتہ چلے کہ کافر جو سب کچھ جاننے سمجھنے اور بتائے جانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور دوسرا اصول یہ کہ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے گا۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلتی تھی؟ وحی سے پتہ چلتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ذالک نتلوہ علیک، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آیتیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا نبوت کا، رسالت کا، تو جو چاہے آپ اپنے من سے بتاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کو بتایا جاتا تھا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتاتے تھے۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جہاں جو چاہے کن کے ذریعے سے وہ کام اللہ تعالیٰ انجام دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ دے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر شیخ، کسی کے سوال؟